امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو عنوان ہے کافی انٹرسٹڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان کے عمرہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کری جا رہی ہیں۔ کئی سارے لوگوں نے اپنی باتیں کہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا عمرہ قبول ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے کہا کہ قبول ہوگا وہ بھی ٹھوس دلیل رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ عمرہ قبول نہیں ہوگا وہ بھی تگڑی دلیل رکھتے ہیں۔ تو اب بھولا بھالا انسان ہے، دونوں کی باتوں کو سنے گا تو آدمی کلیئر نہیں ہو پائے گا، کنفیوز کا شکار ہو جائے گا۔ تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کے کنفیوژن کو دور کروں اور آپ کو جانکاری دوں کیا ایسے لوگوں کا عمرہ یا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا کیا اچھائی کیا برائی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بس آپ سے امید ہے کہ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا وہ نوٹیفیکیشن والا آئیکن کلک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور اس طرح کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اس چیز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں جو کہ آپ کو پوری زندگی بڑا کام دے گا۔ دیکھیے، ہر دھرم کے کچھ رولس ہیں، کچھ اصول ہیں۔ ایسے ہی مذہب اسلام کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ نیم ہیں۔ اگر ان پر کوئی چلتا ہے تو آدمی سکسیس ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اگر ان کو چھوڑ کر چلے گا تو اسے ادھرم مانا جاتا ہے اور وہ کبھی بھی منزل مراد کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے دیکھیں، اسلام میں کچھ چیزیں ایسنشل ہیں یعنی ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو میں نے 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے، جو ضروری ہیں اور جو ضروری نہیں ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں رکھتا ہوں فرض اور واجب چیز کو۔ فرض یا واجب کیا چیزیں ہیں؟ ایسے کام ہوتے ہیں اسلام کے اندر جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس طرح کے کام فرض اور واجب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں وہ چیز آتے ہیں جو فرض اور واجب نہیں لیکن سنت ہیں۔ لیکن پھر سنت کی بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کس کو بولتے ہیں؟ جس پہ امفسائز کیا گیا ہو، جس کو کرنے کی تاکید کری گئی ہو، جیسے کہ داڑھی شریف رکھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ جس پہ امفسائز نہ کیا گیا ہو، جس کے رکھنے پر زور نہ دیا گیا ہو، جیسا کہ نماز عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ، عشاء کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ سب سنت غیر موقدہ میں ہے۔ تو اگر کوئی سنت غیر موقدہ کو کر رہا ہے تو ثواب نہیں کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت موقدہ کا کرنا ضروری ہے۔ 1-2 بار آدمی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا عادی ہو گیا، عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا۔ تیسری کیٹیگری میں ان چیزوں کو رکھتا ہوں جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا۔ اس کو بولتے ہیں مستحب اور مباح۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ مباح کیا چیز ہے؟ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، جیسا کہ بڑھیا کھانا کھانا، عمدہ کپڑے پہننا، یہ مباح ہے۔ اگر پہنیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مستحب کیا ہے؟ اگر آپ نے عمدہ کپڑا پہنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو اگر آپ نے نیت اچھی بنا لی تو وہی مباح مستحب ہو جائے گا۔ تو نیت کا یہاں پہ فرق ہے۔ اب ان کو میں ذرا سا سمرائز کر دوں۔ میں نے پہلی کیٹیگری میں رکھا تھا فرض اور واجب جس کو کرنا ضروری، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسری کیٹیگری میں نے رکھا تھا سنتوں کا کرنا، جن کا کرنا کچھ ضروری کچھ نہ ضروری۔ اور تیسری کیٹیگری میں نے ان چیزوں کو رکھا تھا جن کا کرنا ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے، کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں اسلام میں حج کا کیا مقام ہے اور عمرہ کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حج عمرہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو قطعی نظر یہاں پہ بات چل رہی کہ شاہ رخ خان کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں شاہ رخ خان کے جیون پر۔ شاہ رخ خان کی لائف اسٹائل تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے ایکٹنگ لائن سے جڑی ہوئی ہے، اور ایکٹنگ لائن میں جانے کے بعد آپ یہ بڑا مشکل سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دھرم اسپیشلی یہی ہے، اس لیے کہ آپ ان کے ایک کام سے، ایک قول سے آپ واقف ہوتے ہیں کہ پل میں یہ کام، پل میں وہ کام، پل میں یہ مذہب، پل میں وہ مذہب، یعنی ہر ایک مذہب کو مکس کر کے وہ لوگ چلتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے آپ یہ کہیں گے تو ان کا جدھر فائدہ ہوتا ہے، جدھر ان کا پروموشن ہوتا ہے، جدھر ان کی ترقی دکھتی ہے، جدھر ان کا فیم دکھتا ہے، ادھر وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں اس بات کو نہیں کہوں گا کہ شاہ رخ خان ادھرم ہو گئے یا دھرم سے نکل چکے یا کافر ہو گئے، یہ میں اپنے علماء پہ چھوڑتا ہوں۔ بس میں یہاں پہ بات یہ کروں گا، اگر سپوز دیٹ ان کو مسلمان مان لیا جائے، چلیے مسلمان اگر کوئی مان لے تو مسلمان مان لے، تو اگر وہ عمرہ کرنے گئے تو آپ تو جانتے ہیں کہ ان کا جو پیسے ہیں، ان کے جو بھی سارے پیسے ہیں ان کے پاس میں، وہ کہاں سے آتے ہیں اس کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے بھائی کہ ان کے جو سارے پیسے ہیں فلم انڈسٹری سے آتے ہیں، فلموں کی کمائی ہوتی ہے اور فلموں کی کمائی حرام ہے۔ جی ہاں، یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔
लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनके पास जो सारे के सारे पैसे हैं फिल्म इंडस्ट्री से आई हो सकता है भाई किसी एड्स के पैसे लिए हों, बहुत सारे प्रचार लोग करते हैं तो प्रचार के पैसे ले सकते हैं, जायज़ प्रचार है तो पैसा उसका मिलेगा, जायज़ होगा। किसी पार्टी में गया हूँ, किसी इवेंट में गया हूँ, कहीं पे लोगों ने बुलाया तो उनको पैसा दिया, मदऊ किया, तो वो सारे पैसे तो जायज़ होंगे ना। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके पास सारे के सारे पैसे हराम हैं, लेकिन अक्सर पैसे फिल्म इंडस्ट्री से आई है और अक्सर पैसे जो फिल्म इंडस्ट्री से आए वो हराम है। लेकिन बाकी जो पैसे अन्य जगहों से आए उसको तो हम हराम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो अपने हलाल कमाई से उम्रा करने के लिए गए हैं तब तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद की जाएगी कुछ कि अल्लाह कबूल करे। लेकिन अगर हराम पैसों से वो उम्रा करने गए हैं तब शरअन कोई पॉइंट नहीं दिखता है कि उनका उम्रा या हज कबूल होगा। तो अगर वो हज करने गए हैं तो अगर या तो अपने हलाल पैसे से गए हैं तो उसमें उम्मीद नज़र आती है, और अगर हलाल पैसे से नहीं गए, हराम पैसे से गए तो उम्मीद नज़र नहीं आती है। सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे जितने भी एक्टर्स सब जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अगर वो सब भी ये काम करें तो उनके साथ भी यही होगा, उनके साथ भी यही मामला अपनाया जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा हराम या हलाल, इसलिए कि इस्लाम में पैसे जो आते हैं उसको हलाल या हराम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हराम कमा के अगर आप डोनेट करें, सदका करें तो आपको उल्टे गुनाह मिलेगा, इसके बजाय कि आपको सवाब मिला आप गुनाह में पड़ जाएंगे। तो हराम को इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया है। तो अगर कोई हराम पैसे से आदमी हज पे जाए, उम्रा पे जाए, तो अगर लोग जानते भी हों कि वाकई ये पैसा हराम का है तो उसका उम्रा या हज कबूल नहीं होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, कि उनका उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने राय को कमेंट बॉक्स में दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके राय की ताज़ीम करूँ, सही होगा तो, और उस पर जवाब भी दूँ।